اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی آل پر اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے سامنے بیماری کے متعلق آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر کے اندر اگر 10 بندے ہیں تو اس میں بچوں کو چھوڑ کر 1 یا 2 بندے ٹھیک ہوں گے۔ اب تو بچے بھی اکثر بیمار ہوتے ہیں، تو گھر کے اندر اکثر بجٹ جو ہے، پیسے جو ہیں، وہ مہینے کے زیادہ تر پیسے دوائیوں پر صرف ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بیماریاں کہاں سے ہمارے گھروں میں آ گئیں۔ اس کے متعلق کوئی انسان سوچتا نہیں ہے۔ ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر، شوگر والے ڈاکٹر، اس کے علاوہ میڈیکل فزیشین، ان کی کلینک پر اتنا رش ہوتا ہے کہ نمبر لینے کے لیے 2-3 دن پہلے ایڈوانس بکنگ کروانی پڑتی ہے، جو اچھے والے ڈاکٹر ہیں۔ آپ کے ہاں اکثر اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، جہاں اچھے ڈاکٹر رہتے ہیں، ان سے پہلے اپوائنٹمنٹس لی جاتی ہے، تب ان کے پاس پہنچنا ہوتا ہے۔ تو جب ان کے پاس پہنچا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر جب انسان جاتا ہے تو اتنا جلدی وہ چیک اپ کرتے ہیں، وہ مریض کی بھی اتنی نہیں سنتے جتنا وہ اپنا عقل دوڑاتے ہیں، اور فوراً اس کے ٹیسٹ لکھ دیے، ٹیسٹ کے بعد اس کی میڈیسن لکھ دی، لیکن مریض کے ساتھ 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کر پوری ہسٹری سرچ نہیں کرتے۔ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ، ایک انسان اتنی بڑی فیس پیڈ کر کے اور اتنا دور سے جب اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر آگے اس کو ٹائم دینے تک گوارا نہیں کرتا۔ اس نے اپنا بزنس سیٹ اپ کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ساتھ جو اس کے پی اے وغیرہ ہوتے ہیں اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، تو وہ سادہ لو انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ تو اکثر تو ہمارے پنڈوں سے لوگ شہروں کی طرف جب جاتے ہیں تو وہ ان کو دیکھ کر ویسے بھی صحیح کھل کر بول نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں، یہ آپ کو بتانا آج ضروری میں نے سمجھا کہ یہ اس طرح غریبوں کے ساتھ کیوں اس طرح بیہیویئر ہے ان لوگوں کا۔ ان کا مقصد فقط ایک ہی ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر آپ چیک کر لیں، اس کے پاس بڑی بڑی گاڑی، بڑے بڑے کروڑوں روپے کی لاگت سے انہوں نے ہاسپٹل بنا لیے، ان کے گھروں کے معاملات اتنے VIP ہیں، ان کے گھروں کے اندر ہر بچے کی الگ گاڑی، ان کی الگ کوٹھی، ان کے ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن، ان کے الگ نوکر، ڈرائیور، خانسامے۔ یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟
میرے بھائیوں اور دوستوں، کیا اس مقصد کے لیے یہ ڈاکٹر پڑھے ہیں؟ اتنی اعلیٰ تعلیم اس لیے حاصل کی ہے کہ غریبوں کا خون چوس کر اپنی عیاشیوں پر لگائے؟ ان پر کیوں نہیں غور کرتے؟ اصل تعلیم کا تو مقصد یہ تھا کہ غریبوں پر رحم کیا جاتا، غریبوں کی مدد کی جاتی، بزرگوں کا احترام کیا جاتا، ان کو فیسلٹیز دی جاتی۔ یہ کون سی تعلیم ہے ہمارے ملک میں؟ اگر آپ یورپین کنٹری یا امریکہ، جرمن کسی جگہ پر چلے جائیں، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہوگا، وہ جب اپنے کلینک میں بیٹھا ہوگا تو جو آدمی اس کو چیک اپ کروانے کے لیے آئے گا تو اس کے دروازے پر پی اے نہیں ہوگا، وہ خود ڈاکٹر اٹھ کر اس کا دروازہ کھولے گا اور اس کو ساتھ بٹھا کر صحیح اس کے ساتھ جیسے ایک انسان گپ شپ لگاتا ہے اس کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کرتا ہے اور پوری ہسٹری لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی مکمل معلومات لینے کے بعد اس کے ٹیسٹ کر کے پھر کمپیوٹر کے اندر وہ ایک ڈیٹا رکھ دیتا ہے، اور کہیں بھی اس ملک کے اندر اگر وہ جاتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس تو وہ اپنا آئی ڈی، جب ایک پاس ورڈ وغیرہ وہ نمبر ہوتا ہے، جب اس کا نمبر لکھا جاتا ہے تو اس کی پوری میڈیکل رپورٹس اور اس کی ہسٹری سامنے آ جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا ہے، کبھی ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ اس طریقے سے سسٹم کو لایا جائے؟ صرف اور صرف فقط پیسوں کی پڑی ہوئی ہے اور کسی کی کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، میری ماں بہنوں، یہ بڑی ضروری باتیں تھی آپ کے ساتھ کرنے کی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کوئی ایسا لیڈر دے جو اس سسٹم کو، ہمارے ملک کے سسٹم کو ٹھیک کرے، جو غریبوں پر رحم کرے، بچوں پر شفقت کرے۔ ہمارے ہاں تو غریب خدا کی قسم بلبلا رہے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں کھانے کے، ان کے پاس پیسے نہیں کپڑے پہننے کے لیے، ان کے پاس پیسے نہیں کہ اس کو تعلیم دی جا سکے اچھی والی۔ تو بڑے لوگوں نے یہ کوئی نئی مخلوق ہے؟ یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ جو امیر ہیں ان کو چاہیے غریبوں کو احساس کریں، ان کے سر پر ہاتھ رکھیں، ان غریب بچوں کو بھی سینے سے لگائیں۔ صرف یہ نہیں کہ وہی بچے ہیں جو آپ کی بیوی نے جنے ہیں یا آپ کی ماں نے جنے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، افسوس ہوتا ہے اس سسٹم کو دیکھ کر، کیونکہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے ساری زندگی اپنی غربت پر رہنا پسند فرمایا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے اللہ، دن قیامت کا ہو تو مجھے غریبوں کی صف میں کھڑا کرنا۔ تھوڑا سا غور کیا ہے؟ ہر انسان کدھر سوچ رہا ہے؟ میرے نبی نے غربت کو پسند فرمایا ہے، صرف اس لیے کہ غریب کے ساتھ رہنے سے احساس ہوتا ہے۔ یہ تو غریب کے ساتھ سلام لینا پسند نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، بڑی لمبی بات چلی گئی ہے، تو اب ہم اپنے اصل ٹارگٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ایسی قرآن مجید کی آیت ہے، پورے جسم کا جو مرکز ہے وہ دل ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس کا دل ٹھیک ہے اس کا پورا سسٹم ٹھیک ہے، اس کا پورا نظام ٹھیک ہے۔ ہمارے دل اکثر بیماریوں کی وجہ سے ایسی ناقص غذائیں ہیں جس کی وجہ سے وہ خراب ہو چکے ہیں، اور ہم دین سے بھی دور ہو چکے ہیں، اللہ کے ذکر سے بھی دور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر بیماریاں زیادہ آ چکی ہیں۔ ہر گھر کے اندر بیماری ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہر گھر میں ہارٹ اٹیک، شوگر کے مریض، جوڑوں کے درد، کالا یرکان، یہ عام بیماریاں ہو چکی ہیں۔ تو اس کے چھٹکارے کے لیے آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ پورے وجود میں سے اگر آپ کا دل ٹھیک ہے تو آپ کا پورا سسٹم ٹھیک ہے۔ تو جس کو بھی کوئی مرض ہے، اکثر ان لوگوں کو دل کا پرابلم ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ بظاہر سامنے نہیں ہوتا، لیکن جب کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ سال گزرتے ہیں تو پھر اسی ہارٹ کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین جو طریقہ ہے اس کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ دل جسم میں تمام اعضاء کا بادشاہ ہے،
اور تمام اعضاء اس کے ماتحت ہیں اور اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں، اس کو ناراض مت کرو اور اللہ کے ذکر سے اس کو خوش رکھو۔ ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کے بعد آپ کو ایک میں نسخہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ کر لیا، قرآن کے اندر کھلے لفظوں میں لکھا ہوا ہے، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب۔ دوبارہ سن لیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان القلوب۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کے اندر کھلے لفظوں کے اندر لکھا ہوا ہے، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دل کو اگر درست کرنا ہے، دل کو ٹھیک کرنا ہے، سکون لینا ہے، سٹنڈ سے بچنا ہے، بائی پاس سے بچنا ہے، تو خدا کی قسم اللہ کا ذکر شروع کر دو۔ میں یہ گارنٹڈ 100% آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا پرابلم ختم ہو جائے گا۔ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ایک تو آپ 5 وقت کی نماز پراپر شروع کریں، اور مغرب کی نماز کے بعد اوابین نفل پڑھنے کے بعد اندھیرا کمرہ ہو، یا پھر آپ ہوں یا آپ کے پاس اللہ ہو، بس ڈائریکٹ رابطہ ہونا چاہیے۔ تو آنکھیں بند کر کے سانس کے ذریعے دل سے سانس کھینچنا ہے، تصور کرنا ہے، اور کھینچ کر سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں سے بھی اوپر لے جانا ہے، بلندیوں پر۔ وہاں سے اللہ کی جو ہے وہ ہتھوڑے والی سٹ لگانی ہے اپنے قلب پر۔ وہ جب لگائیں گے 1 2 3 یکے بعد دیگرے سپیڈ کو تیز کرنا ہے، صبح و شام، صبح فجر سے پہلے تہجد کے بعد اور مغرب کے بعد اوابین کے نفل ادا کر کے۔ میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں 1 مہینہ کوئی ٹائم نہیں۔ اگر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ کا بائی پاس ہوگا، آپ کو سٹنٹ پڑیں گے، تو آپ کا کام ہے یہ کام کرنا، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے ہارٹ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اگر ہارٹ ٹھیک ہو گیا تو شوگر بھی ختم ہو جائے گی، کالا یرکان بھی ٹھیک ہو جائے گا، باقی جوڑوں کے درد بھی ٹھیک ہو جائیں گے، معدے کا بھی پرابلم ٹھیک ہو جائے گا، گردوں کا بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، پراسٹیٹ گلینڈ کا بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، نرو سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا، تمام معاملات آپ کے درست ہو جائیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر آپ کا دل ٹھیک ہو گیا تو سب نظام ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا جسم بھی صحت مند ہو جائے گا۔ تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر میرے دوستوں، بھائیوں، اپنی تمام فیملی میں یہ پھیلاؤ، حتیٰ کہ امت مسلمہ تک پہنچاؤ، اور ان لوگوں تک بھی جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، کافر ہیں، یہودی ہیں، کسی مذہب سے بھی ان کا تعلق ہے، میرے بھائیوں، اگر ان کو یہ زبان سمجھ نہیں آتی تو ٹرانسلیٹ کر کے ان کو سمجھا دو، تاکہ ان تک بھی ہماری یہ بات پہنچ جائے۔ اگر یہ آپ عمل کریں گے تو یہ سب ڈاکٹروں کی چھٹی ہو جائے گی۔ میں یہ گارنٹڈ آپ کو کہہ سکتا ہوں، عمل کرنا صرف آپ کا کام ہے، اور جتنی غذائیں ہیں ان کو میرے نبی کے طریقے کے مطابق خوراک کھائیں، بس 2 کام۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔